نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 130، رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے۔ پچھلا رکوع جہاں پر مکمل ہوا تھا تو وہاں پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا تھا، جو انہوں نے بنی اسرائیل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ تو اب ان عذابوں کا ذکر آ رہا ہے جو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آل فرعون پر آئے، یہاں تک کہ پھر الٹیمیٹلی وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آ جائے۔ جب نعمتیں چلی جاتی ہیں تو بعض دفعہ پھر انسان تھوڑا سا انٹروسپیکشن کرتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، دل نرم پڑنے کا امکان ہوتا ہے مصیبت میں زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ مشکلات ڈالیں، کئی سال ایسے گزرے جن میں کہ قحط تھا۔ کیوں کیا یہ؟ تاکہ ذرا ان کے دل نرم ہوں۔ جب کھانا پینا وافر ہوتا ہے تو انسان بعض دفعہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو قحط ہوا، قحط پڑا، قحط کے بعد پھر کیا ہوا وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قحط دور بھی کیا اور پھر کھانا پینا وافر ملا ان کو۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیکل کئی سال چلتی رہی، مشکلات کی اور آسانی کی، عسر اور یسر۔ ہم نے جیسے کل تفسیر میں بھی بات کی تھی کہ عسر یسر کی سائیکل اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال تک چلتی رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یکا یک گرفت نہیں کر لی تھی ان کے اوپر، اللہ نے ان کو مہلت دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مگر ان کا حال یہ تھا جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، لیکن ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ تو جب قحط اللہ تعالیٰ دور کر دیتا، اچھے حالات آ جاتے، پھر کھانا پینا، بارشیں ہو جاتی، کھیتیاں جو ہیں وہ سونا اگلنے لگ جاتی، تو اچھے حالات کا سارا کریڈٹ خود لے لیا کرتے۔ ہماری سپیریئر پلاننگ، ہماری انٹلیکٹ، ہماری انٹیلیجنس، ہماری فار سائٹڈنس، ہماری دور اندیشی۔ اور جب برے حالات آتے تو موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو بلیم کرتے۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے ایروگنس کا ڈیفینیشن۔ کوئی اپنے اندر ان کو عیب نظر نہیں آتا تھا اور دوسرے میں کوئی خیر نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرے مشرک ذہنیت ٹپیکل جو بتائی گئی یہاں پر، یطیرو اور طائر کہہ کر شگون لینا۔ ایک عالم ہے الفراء، وہ کہتے ہیں کہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے بدشگونی لی تھی، حالانکہ ان کو کیا شگون لینا چاہیے تھا بنی اسرائیل کو؟ نہیں، وہ تو توحید پرست قوم تھی، ایک اللہ کو مانتے تھے، مونوتھیسٹ تھے، لیکن بس یہ اس طرح سے شرک جو ہے چپکے چپکے کریپ کر جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو انہوں نے بدشگونی یہ لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کہ آپ کے آنے سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، بارشیں کم ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سنا رہا ہے یہاں پر کہ نحوست ساری کی ساری کفر اور ظلم اور ذاتی میں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ بدشگونی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معبود یا کسی بزرگ کو ناراض کرنا، یہ ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، وہ بھی چیزیں، وہ بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو کہا کہ یہ جھوٹے معبود کیا کریں گے؟ کیا انہوں نے آسمان میں، زمین میں کیا کچھ بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔
خیال یہ آنا چاہیے تھا آل فرعون کو جب ان پہ مشکلات آئی تھیں اور مصیبتیں پڑی تھیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ہم کس کس کی بد دعائیں لے رہے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. اور یہ خیال واقعی بعض دفعہ انسان کو خود بھی نہیں آتا. جب مشکلات پڑتی ہیں ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا، اس نے ایک بندش کرا دی، ہم گردش میں آ گئے، ہمیں فلاں کی نظر لگ گئی. یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا. یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی ویک اپ کال دے رہا ہے، کوئی میرے اندر ایروگنس آ گیا ہے، میرے اندر کو ہولیت دین داؤ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا ہے. یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلے انسان اپنے گریبان میں جھانکے، کیا پتہ میرے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے. لڑائیاں پہلے تو نہیں ہوتی تھیں، سب بہت مل جل کے رہتے تھے، اب بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. پہلے یہ سوچیں کہ کیا میرا تو مزاج نہیں بدل گیا، گھر میں کوئی شخص بیمار تو نہیں ہو گیا کہ اس کا غصہ تیز ہو گیا ہو، یا کوئی اور ٹینشن یا کوئی پریشر تو نہیں آ رہا جو گھر کے اندر اتنا زیادہ فضا کے اندر ہم زہر دیکھ رہے ہیں. ہم آس پاس تو دیکھتے نہیں اور دور ہم کسی کے اوپر جا کر وہ الزام پھینک دیتے ہیں کہ اس کا قصور ہے جو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نحوست کہاں سے آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نحوست کہاں سے ہو سکتی ہے. دراصل یہ تو ان کی اپنی گناہوں کی نحوست ہے جس کا انجام وہ بھگتیں گے قیامت کے دن، وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کو اکثر کو معلوم ہی نہیں. تو انہوں نے تو آل فرعون نے تو صاف چیلنج کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم کوئی نشانی لے کر آؤ، ہم تو ماننے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو جادو ہی کہیں گے اس کو. وقالوا، اور بولے، مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم ہم کو مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ بات نہیں مانیں گے. معجزے اور جادو کا فرق بالکل کلیئر ان کے سامنے آ گیا تھا. جادوگروں نے کلیئر بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے. پھر بھی ٹھان لی تھی کہ مانیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تیر پھینکنے کے بعد بلزائی بنانا، یہ ان کا معاملہ تھا کہ جہاں جو تیر تکا انہوں نے لگایا، کہا یہی حق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تم کچھ بھی لے کر آؤ، ہم تو بات ماننے والے نہیں ہیں تمہاری. تو انہوں نے کیا کہا، مہمت آتینا بہ من آیہ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین. جو نشانی لا سکتے ہو لے آؤ، ہم تو مانیں گی نہیں. یہ کہہ کر کیا کیا، اپنے لیے نحوست کا دروازہ کھولا. بعض دفعہ ہمارا اپنا قول ہمارے آگے آتا ہے. الفاظ کی یاد رکھیں، بڑی اہمیت ہے. دا پاور آف دا ورڈ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور خاندان میں بزرگ اس بارے میں بڑے محتاط ہوتے تھے اور بچوں کو محتاط، اپنی اگلی نسل کو محتاط کیا کرتے تھے کہ بیٹا اچھی بات منہ سے نکالو. مذاق میں بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ منہ سے کوئی اوندھی سیدھی بات نکالی جائے. تو کیئرلیس ورڈز ہوتے ہیں، لاپرواہی سے کچھ الفاظ بول دیے جاتے ہیں، یاد رکھیں وہ غائب نہیں ہو جاتے، وہ ڈسپیئر نہیں ہو جاتے، وہ موجود رہتے ہیں اور وہ لوٹ کے پھر ہماری طرف آتے ہیں، امپیکٹ آتا ہے ہمارے اوپر. تو انہوں نے خود کہا کہ لے آؤ نشانی، خود عذاب کے دروازے کھولے اپنے لیے. انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کی فرمائش کر بیٹھے. یہ تو ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا. زبردست طوفان ان کے اوپر آ گیا. اور اس کے بارے میں ہمیں تفاسیر کے اندر کچھ تفصیلیں بھی ملتی ہیں، اور تورات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جو طوفان یہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی تورات ہی کا آپ کو میں ایک اقتباس سے جو کہ سنا رہی ہوں، کہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی جو ملک مصر میں ہے اولے گریں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ نے بجلی اور کڑک اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے. بس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی، اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہ پڑے تھے. اور اولوں نے سارے ملک مصر کو، ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، کھیتیوں کو، ساری سبزی کو بھی ختم کر دیا، اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا.
تو یہ طوفان جو تھا، پتہ چلا کہ طوفان کے اندر گرج تھی، کڑک تھی، اولے تھے، بجلیاں تھیں اور آگ تھی۔ اس طرح کہ آگ اور بجلی کا تو تعلق ہے، لائٹنگ سٹرائک جب ہوتی ہے تو اس سے تو پھر آگ لگتی ہے، اور تند ہوا ساتھ ساتھ تھی، شدید ہوا چل رہی تھی جس سے کہ درخت جو ہے وہ اکھڑ رہے ہوں گے۔ اور کس کا طوفان آیا؟ اچھا، اب کیا ہوتا تھا یہ بھی ہم ذرا یہیں پر نوٹ کر لیں کہ جب ایک کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیجتا تھا تو پھر یہ آل فرعون موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے آیا کرتے تھے کہ تم یہ بلا ہم پر سے ٹلوا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن سے طوفان شروع ہوا اور پھر چلتا رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سنی، بارش رک گئی، ہوا چلی، ہوا نے زمین کو خشک کر دیا، خوب نباتات اگیں زمین میں سے۔ تو کہنے لگے آل فرعون کہ یہ بارش اور طوفان تو ہم پر رحمت بن کر آیا تھا، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا، یہ تو دراصل ہمارے معبودوں کا کرم ہو رہا تھا ہمارے اوپر۔ اور پھر اپنی بات سے پھر گئے، پھر کہنے لگے کہ نہیں اب تو ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو پھر کچھ وقفہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب ان کے اوپر بھیجا، اور وہ کیا عذاب تھا؟ والجراد، اور ٹڈیاں، لوکسٹ، ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے، یہی تورات ہی میں لکھا ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا، یہاں تک کہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی تھیں چٹ کر گئیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، یعنی کہ وہ ہاتھ بڑھاؤ تو اس طرح سے ٹڈیاں آئیں گی اور سب کچھ کھا جائیں گی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پھر کیا ہوا؟ خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے آندھیاں ٹڈیاں لے آئیں، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں، پورے ملک کے اوپر۔ کین یو امیجن؟ کوئی ایک علاقہ نہیں، کوئی ایک شہر نہیں، اور مصر کوئی بہت چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے، ایجپٹ اتنا بڑا وہ علاقہ تھا، اس پورے پہ وہ ساری کی ساری چھا گئیں، اور وہیں مصر کے حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل، ٹڈی دل یہ کہا کرتے ہیں، اتنا بھاری تھا کہ نہ اس سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں اور نہ کبھی اس کے بعد آئیں گی، اور تمام زمین کو ڈھانک لیا اور ملک میں اندھیرا ہو گیا۔ ٹڈی دل کبھی آپ نے آتا دیکھا ہے؟ شاید ہی کبھی دیکھا ہو آپ نے، بہت پہلے تو کراچی میں بھی آتی تھیں اور لٹرلی اندھیرا ہو جاتا تھا، سورج کو کور کر لیا کرتی تھیں۔ تو یہ تو نارمل ان کا ٹڈی دل ایسا ہوتا ہے، تو جب وہ عذاب کے طور پر آیا ہوگا تو امیجن ہم کر سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ ایک ایک سبزی کو، درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ کسی درخت کی، نہ کسی کھیت کی، نہ کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی، کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر آئے، پھر روئے اور گڑ گڑائے، پھر اللہ نے ہوا بھیجی، ساری ٹڈیوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، ٹڈیاں چلی گئیں، خوشحالی پھر آ گئی، پھر گودام غلوں سے بھر گئے، پھر اپنے عہد سے مکر گئے۔ تو آپ دیکھیں یہ سالوں سالوں تک چلتا رہا ہوگا معاملہ۔ اب جب پھر یہ ایسے اپنے عہد سے پھر گئے تو پھر اللہ نے ایک اور عذاب اب بھیجا، اس کو کہا ہے آیات و مفصلات، وقفے وقفے سے آتی رہے یہ سارے عذاب۔ پھر اللہ نے عذاب کس کا بھیجا؟ والقمل، سرسریوں کا، قملوں کا عذاب آیا۔ تورات میں لکھا ہے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا اور زمین کی گرد پر مار، یہاں تک کہ تمام ملک مصر میں جوئیں ہی جوئیں بن جائیں۔ یہ جب مٹی جب جوئیں بن جائے گی، جب مٹی سرسریاں بن جائے گی تو آپ امیجن کریں وہ کہاں کہاں تک گئی ہوگی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد پر مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی، ہر چیز کے اندر سرسریاں ہو گئیں، ہر چیز کے اندر، جانوروں میں، انسانوں میں، غلے کے اندر۔ پھر آئے، پھر روئے، پھر گڑ گڑائے کہ عذاب کسی طرح ٹلوا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے، ہم بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا آپ حلم دیکھیں
کہ اللہ نے اتنے بڑے مشرک، اتنے بڑے کافر کو اللہ نے اتنی مہلت دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے گرم ہوا بھیجی، سارے کیڑے مکوڑے جل گئے. پھر کیا کیا ہوگا؟ گیس کر لیں، پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. تو پھر ایک اور عذاب آیا، کس کا تھا؟ وَالضَّفَادِعَ، اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. ضفادع، ضفدع کی جمع ہے مینڈک. تورات میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو نہ جانے دے گا تو دیکھ تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت اور تندوروں اور تیرے آٹے گوندھنے کی جگہوں پر رینگتے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت پر اور تیرے نوکروں پہ چڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا. چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو انہوں نے ڈھانک لیا. ہر جگہ مینڈک، ہر جگہ مینڈک تھے، بستروں پہ، ہنڈیوں کے اندر. کھانا کھاتے تھے نوالے کے ساتھ مینڈک منہ میں چلا جاتا تھا. سروں کے اوپر مینڈک، امیجن کریں فرعون کے اوپر مینڈک پھدک رہے ہوتے تھے، کیا سین اور کیا منظر ہوگا وہ. پھر آئے حلف اٹھا کر قسمیں کھائیں کہ اس دفعہ بس یہ عذاب ٹلوا دو، اب ہم تمہاری بات مان لیں گے. تو بارش آئی، سارے مینڈکوں کو بہا کر لے گئی. پھر بات ماننے سے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا، الدم، خون کا عذاب آیا. اور یہ خون کا عذاب ایسا آیا کہ سارا پانی خون ہی خون بن گیا. جتنے دریا تھے، جو گھروں میں پانی سٹور کیا تھا انہوں نے، وہ سب کچھ سارے کا سارا خون بنا. اور خون کا رنگ نہیں، باقاعدہ خون جس میں اسمیل تھی. دریا کے اندر، دریاؤں میں جو مچھلیاں تھیں وہ مر گئیں، اس لیے کہ اوبویسلی پانی نہیں تھا. خون کے اندر تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. سارے کا سارا ملک خون ہی خون ہو کے رہ گیا. وقفے وقفے سے یہ آیات ظاہر ہوئیں، آیات مفصلات. یہ سب نشانیاں اللہ نے الگ الگ دکھائیں. لیکن تکبر تو دیکھیں، فاستکبروا، مگر وہ تکبر کرتے ہی چلے گئے. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، مسرف تھے نا، حد سے بڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ایسا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی چیزوں کی تعداد بڑھا دی. بس مینڈکوں کی تعداد بڑھا دی، سرسریوں کی جوؤں کی تعداد بڑھا دی، طوفان کو ذرا سی ڈھیل دے دی، ہوا کو تھوڑا سا تیز کر دیا. عربی کی کہاوت ہے نا کہ الجزاء من جنس العمل، جو بدلہ ملتا ہے وہ عمل کے مطابق ہی ہوتا ہے. یہ حد سے بڑھ رہے تھے سرکشی کے اندر، اللہ نے بھی اپنی مخلوق میں سے چند کو حد سے بڑھا کر ان پر مسلط کر دیا، اور اسی سے یہ پریشان ہو کے رہ گئے. تو فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب کوئی بلا ان پر نازل ہوتی، قالوا یا موسیٰ، یہ کہتے اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، اپنے رب کو تو پکارو ذرا ہمارے لیے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ ایسے اور کس نے کہا تھا ادعو لنا ربک؟ بنی اسرائیل نے. اب پتہ چلا کس سے سیکھا تھا بنی اسرائیل نے. یہ بھی ایک غلام قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ جو ذہنی غلامی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے آقاؤں کی ہی زبان استعمال کرتے ہیں، انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، وہی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان پر اتنے شرمندہ ہیں کہ اردو بولنا ہمارے لیے باعث شرم بن کے رہ گیا. اور وہ تو کہاوت ہی بن گئی اردو میڈیم. جب کوئی کہتے ہیں کہ فلاں بالکل اردو میڈیم ہے، کیا خیال آتا ہے؟ بتائیں ذرا. جاہل ہے، جٹ ہے، بالکل گنوار ہے، کوئی سفسٹیکیشن نہیں ہے، سویلائزڈ نہیں ہے، بیکورڈ ہے. یہ خیال آتا ہے نا. تو اردو زبان کون بولتا ہے؟ مسلمان بول رہے ہیں نا. پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کتنے بلینز ہیں جو کہ ابھی اردو زبان کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو کتنا گھٹیا بنا دیا گیا. اگر بچے
صرف اردو بولیں تو بعض دفعہ ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں. اب تو کان ترس گئے ہیں بچوں کو اردو بولتا دیکھ کر. تو یہ دیکھیں، یہ بھی دراصل ایک مینٹل سلیوری کی علامت ہے کہ اتنے زیادہ امپریس ہیں اپنے آقاؤں سے کہ پھر اپنی زبان بھی وہ انہی کے حساب سے رکھنا چاہتے ہیں، انہی کے لہجے میں بات کرتے ہیں، انہی کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. تو یہ پھر آل فرعون کہا کرتے تھے ادعو لنا ربک، پکارو تم اپنے رب کو ہمارے بہاف پر، بما عہد عندک، اور تم کو جو منصب حاصل ہے اپنے رب کے پاس. یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. معلوم سب تھا آل فرعون کو. کہہ رہے ہیں بما عہد عندک، تم کو اپنے رب کے پاس جو مقام، جو منصب حاصل ہے، اس کا حوالہ، اس کا واسطہ تم کو ہم دے رہے ہیں موسیٰ. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم نے یہ بلا ہم پر سے ٹلوا دی، لنؤمنن لک، ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے. پکا وعدہ کرتے تھے ہر دفعہ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اور جب ہم ان پر سے عذاب کو ایک مقررہ وقت تک ٹال دیتے تھے، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک مقررہ وقت تک جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، یکایک وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، صاف انکار کر دیتے تھے کہ ہم تو نہیں مانتے. بار بار عہد توڑتے رہے، جتنا وقت مل جائے اتنا اچھا ہے. حالانکہ ان کی اجل پر اللہ کے ہاں لکھی تھی، اس کو وہ پوسٹ پون نہیں کر سکتے تھے. تو کیا ہوا؟ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا. بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ان سے غافل تھے. دو چیزیں آئی ہیں، ایک تو انہوں نے جھٹلایا اور ایک غافل ہوئے. جھٹلایا کن کو؟ اللہ کی آیات کو. اور غافل کس سے رہے؟ جو معجزات دکھائے گئے ان سے غافل رہے. جھٹلانے کے نتیجے سے غافل رہے، سمجھ رہے تھے اسی طرح مہلت ملتی چلی جائے گی، ملتی چلی جائے گی. اچھا، کس طرح آل فرعون اور فرعون غرق ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. غرق کی کیفیت نہیں بتائی، اتنا بتایا کہ غرق ہو گیا. اس لیے کہ یہ صورت جو ہے دراصل یہ کفر کے انجام سے خبردار کر رہی ہے. تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے، تو لہٰذا داستان کا اتنا ہی حصہ بیان کیا گیا جو کہ مرکزی مضمون کے ساتھ ٹائی ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. کون سی سرزمین ہے؟ فلسطین کی سرزمین. وہاں کی حکومت بنی اسرائیل کو عطا کی گئی. لگ تو رہا ہے نا کہ بس یہاں فرعون پر عذاب آیا اور وہاں بنی اسرائیل کو فلسطین کی حکومت مل گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا. فلسطین کی حکومت ان کو کئی سال کے بعد ملی، اور عروج تو ملا پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. تو داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 300 سال کا ڈفرنس ہے. لیکن اللہ نے بتایا کہ الٹیمیٹلی ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اور وہ علاقہ شام کا علاقہ جہاں فلسطین بھی ہے روحانی مادی برکتوں سے مالا مال ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. جیسا بھی کیا تھا، شکوے شکایت کر کے بھی کیا تھا، بہرحال ان پہ افتاد تو پڑی تھی. بہرحال سالوں سال اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے تو دیکھا تھا انہوں نے، اپنی عورتوں کو کنیزیں لونڈیاں بنتے تو دیکھا تھا، ان کا ایکسپلائٹیشن تو دیکھا تھا، مظالم تو بڑے برداشت کیے تھے. تو صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جبری صبر ہوتا ہے جس میں کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، موت آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی نقصان آ گیا کاروبار کے اندر، تو جبری صبر تو کرنا ہی تھا. اللہ نے اس کا بھی اجر ان کو دیا. دے ہیڈ نو آپشن، دے ہیڈ نو چوائس، کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو جبری صبر کا امتحان تھا، اس میں تو سبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور لیکن اللہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے. مسئلہ کیا تھا بنی اسرائیل کا؟ یہ اختیاری صبر نہیں کر سکے، والنٹیریلی یہ پیشنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے.
فار اے گریٹر کاز، فار اے ہائر کاز، اعلیٰ تر مقصد کے لیے، دین اور شریعت نافذ کرنے کے لیے جو صبر چاہیے تھا، اس میں کیا کہتے تھے؟ لن نصبر، ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو ہمیں خود اپنے آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں۔ جبری صبر کو صبر ہے، ٹھیک ہے صبر ہے، اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے، لیکن جبری صبر کا اجر اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، وہ آخرت کے لیے اسٹور نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو بھی صبر کیا تھا، لولا لنگڑا، ٹوٹا پھوٹا، شکوے شکایتوں سے بھرا ہوا، کمپلین کرنا، ریزنٹمنٹ کے ساتھ شکوے کرنا اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سنا دینا چار جب موقع ملا، تب بھی ڈسپائٹ ایوری تھنگ، تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو حکومت دے دی۔ اور جو یہ اختیاری صبر ہوتا ہے، جو انسان خود اپنے آپ کو تھامتا روکتا ہے، اس کا پھر اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور ایسے ہی صابر ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، تو صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو اختیاری صبر ہے، یہ ہے شخصیت کی مضبوطی، دراصل یہ ہے پختہ شخصیت مومن کی، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ ورنہ کوئی مر گیا، کسی کا بچہ مر گیا، تو what choice does she or he have؟ کیا کریں؟ مر گیا نا بچہ، روئیں گے، پیٹیں گے، ایک دن گزرے گا، ایک ہفتہ گزرے گا، ایک سال گزرے گا، پھر صبر آ ہی جائے گا obviously۔ ان دی اینڈ تو صبر سبھی کو آ جاتا ہے، کیا کریں؟ کچھ کر تو سکتے نہیں، ریورس تو نہیں کر سکتے جو ہو چکا اس کو، تو وہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی نہ کوئی بدلہ، کوئی نہ کوئی صلہ کسی نہ کسی فارم میں دے دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو دے دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ فرعون کی جو تعمیرات تھیں، جو باغات تھے، سب تباہ برباد کر دیے گئے۔ یسنو میں اس کے محلات کا ذکر ہے، اور یعرشون میں باغات وغیرہ جو ان کے تھے ان کا ذکر ہے، یعنی عمارتیں، باغ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ تب یہاں تو فرعون کا قصہ مکمل ہوا۔ اب آگے بنی اسرائیل نکلے، فرعون پیچھے غرق ہو گیا، ان کو آزادی مل گئی، اور اب یہ دریا کراس کر کے آگے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا۔ کس دن گزارا؟ 10 محرم کو۔ عاشورے کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، اور یہ عاشورے کا روزہ نہ صرف یہود کے ہاں تھا بلکہ اہل مکہ کے ہاں بھی تھا۔ سورہ اعراف کا جو انداز ہے نا، ہے بڑا انٹرسٹنگ، جو آپ کو بہت کم صورتوں میں ملے گا۔ اس میں ایک اسٹرینج کمبینیشن ہے سورۃ الاعراف میں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا خطاب کس سے تھا؟ بنی اسرائیل۔ سورہ آل عمران نصارہ، ٹھیک ہے، مکی صورتیں زیادہ تر مشرکین مکہ۔ سورۃ الانعام پڑھی تھی نا ہم نے، موسٹلی مشرکین مکہ۔ لیکن جیسے سورۃ الانعام کا بھی مزاج ہم نے دیکھا تھا، اور سورۃ الاعراف بھی پھر ساتھ اس کا جوڑا ہے۔ سورۃ الاعراف میں مشرکین مکہ اور یہود دونوں سے خطاب کیا گیا، دونوں کو سمجھایا گیا۔ خطاب یعنی ڈائریکٹلی تو خطاب نہیں ہے، لیکن دونوں کے لیے اس کے اندر اسباق ہیں، دونوں کی تاریخ کو ساتھ ساتھ لے کے یہاں پر چلا جا رہا ہے۔ کبھی مشرکوں کی تاریخ بیان ہوتی ہے اور کبھی یہود کی تاریخ بیان ہوتی ہے۔ تو یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس پہ مشرک اور یہود متفق تھے۔ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور مشرک بھی رکھا کرتے تھے، اہل مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، اور وہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا کرتے تھے 10 محرم کو۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہوئی، اور ہم سب 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور جب انہوں نے یہود کو دیکھا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھا ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو تو فرعون سے نجات ملی تھی اس دن، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ ضرور رکھا کریں گے۔ تو مسلمان رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے کہا ذرا مختلف ہونے کے لیے 9 اور 10 کا رکھ لیا کرو، اور آپ نے کہا کہ اگلے سال تک میں اگر زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کو مہلت نہیں ملی۔
تو ایسا نہیں وقت آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے. تو ہمارے لیے کیا ہے سبق کہ 10 کا تو ڈیفینیٹلی رکھنے کی کوشش کریں. نفلی ہے لیکن بھرپور کوشش کریں. اور زیادہ کوشش کیا کریں کہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کا رکھیں. لیکن اگر کسی وجہ سے بعض دفعہ انسان ٹریول کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ بیمار ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی اور ایشو ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی منع کر رہا ہوتا ہے, تو پھر کیا کریں؟ تو بے شک اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے, 11 کا نہیں رکھ سکتے, تو 10 کا تو کم از کم رکھ لیں نا. اس کو تو نہ ہاتھ سے جانے دیں. ہم کہیں کہ اچھا نہیں 9 کا نہیں رکھا تو 10 کا بھی کیا فائدہ. نہ, نفلی روزہ ہے, رکھ لیں, کوشش کریں بھرپور کے رکھ لیں. تو یہ وہ دن تھا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پار لگایا. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ان کو. اب کیا ہوا؟ آگے چلے تو دیکھیں غرق تو خالی فرعون ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن جو پورا علاقہ تھا مصر کا, وہاں تو جو ڈومیننٹ ریلیجن تھا وہ تو وہی شرک ہی تھا, وہی کلچر تھا, وہی شرک تھا, وہی سب کچھ چل رہا تھا. فرعون کے ڈوبنے سے سارا شرک ایک دم تو نہیں ختم ہو گیا. تو کوئی اگر فگر ہیڈ مر بھی جاتا ہے لیکن جو اس نے کلٹ شروع کیا ہوتا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے ختم ہونے میں. تو پھر یہ آگے بڑھتے کہاں آئے؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ, ایک گروپ کے پاس آئے, ایک گروہ کے پاس آئے. یعکفون علی اصنام لہم, جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی بیٹھی تھی. اصنام لہم کو بھی دیکھیں, اللہ ایک ہے نا اللہ. جو افریقہ میں رہ رہا ہے اس کا خدا کون ہے؟ اللہ. جو امریکہ میں رہ رہا ہے اس کا کون ہے؟ اللہ. عورتوں کا کون؟ اللہ. مردوں کا اللہ. پنجابیوں کا, ہندوستانیوں کا, سندھیوں کا, پٹھانوں کا, چینیوں کا, جاپانیوں کا, ایک اللہ. تو ایک اللہ. لیکن بتوں کا معاملہ یہ نہیں ہے شرک کا. شرک میں الگ الگ قبیلے, الگ الگ قوم کے الگ الگ بت ہوتے ہیں. تو اس لیے اصنام لہم کہا, یہ ان کے اسپیسیفک بت تھے جن کی صرف یہی پوجا کرتے تھے. اہل مکہ بھی جو تھے وہ اپنے بتوں کے معاملے میں, اپنے دین کے معاملے میں بڑے لبرل, بڑے براڈ مائنڈڈ تھے. مثال کے طور پہ اگر وہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے تھے اور پھر بچہ مر گیا, جانور مر گئے, قحط آ گیا, جنگ ہار گئے, اور دوسرا قبیلہ ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے بچوں پہ بچے ہو رہے ہیں اور ان کے ہاں تو کاروبار بھی بڑھ رہا ہے اور وہ جنگیں بھی جیت رہے ہیں, تو اپنے بت کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے اور اس کا بت لے کر آ جایا کرتے تھے. آرام سے ریپلیس کر لیتے تھے بتوں کو. برا بھلا بھی کہتے تھے بتوں کو, کہتے تم نے مروا دیا, تم نے یہ کر دیا ہم کو, تم کیسے منحوس ہو, تم کتنے برے ہو. یہ ان کا تعلق تھا اپنے بتوں کے ساتھ. تو یہ ان کے اپنے اسپیسیفک بت تھے. ان کے سامنے وہ میڈیٹیٹ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, بتوں کے مجاور, ہم کہتے ہیں مجاور بنے ہوئے تھے. بس یہ تو بنی اسرائیل تو لوٹ پوٹ ہو گئے دیکھ کر. ان کا کہ واہ کیا حسین طریقہ ہے یہ تو عبادت کرنے کا, واٹ فن, کتنی بڑی بڑی آنکھیں ان کے تو بت کی. تو کہا قالو, بولے, پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے سچ. یا موسیٰ, کہتے ہیں اے موسیٰ, ایک تو ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ ان کا طریقہ بات کرنے کا دیکھیں. یہ ہمارا کلچر ہے کہ بڑوں کا نام نہیں لیا جاتا اور اس میں ادب ہے. پہلے تو بہت سارے ماموں, بہت ساری خالائیں, بہت پھپھیاں, بہت سارے چچا ہوتے تھے. اب تو اچار میں ڈالنے کو 1-2 مشکل ہوتے ہیں کسی کے, تو تب بھی نام نہیں لیتے تھے. بڑی خالہ, چھوٹی خالہ, منجلی خالہ, سنجلی خالہ. اب نام نہیں ان کو تھا کہ نہیں, نام لینا بری بات ہے. خیر اس میں بعض طرح ایکسٹریم پر بھی چلے جاتے تھے, نعوذ باللہ, کوئی گناہ تو نہیں ہے نام اگر لے لیا کسی کا, لیکن ایک کلچر کی بات ہے نا. اور کلچر کس میں روٹڈ تھا؟ دین کے اندر. اس لیے کہ دین میں آپ دیکھیں کہ ہمیں ادب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا نام نہیں لیتے تھے. ہم نہیں, یعنی کہ جو ان کے ساتھی تھے وہ کبھی بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے, یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے. تو لہٰذا ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں تھی. ان کا کہ یا موسیٰ, اور ہم پہلے بھی شاید اس بات کو بیان کر چکے ہیں کلاس میں کہ جس طرح خطاب کسی کو کیا جاتا ہے اسی حساب سے اس کا مرتبہ مقرر کیا جاتا ہے, اس کا مقام مقرر کیا جاتا ہے, اسی حساب سے اس کی عزت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. آپ آزما کے دیکھ لیں, جتنے ادب سے ماں باپ سے بات کریں گے اتنی فرما برداری بھی کریں گے, اتنی عزت کریں گے.
بیویاں شوہر سے جب عزت سے بات کرتی ہیں، آپ جناب سے بات کرتی ہیں، تو پھر وہ فرما برداری بھی کرتی ہیں، پھر وہ لحاظ بھی کرتی ہیں، تو ایک ڈیفرنس بھی ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ کے اندر. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا کرو، چلے وہ تو کم پرابلم ہے، نام لینا، اصل پرابلم تو آگے آ رہا ہے. کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسا کہ ان لوگوں کا معبود ہے. یہ کہنے لگے. کیا گزری ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ، کیسا دل خون ہوا ہوگا ان کا، ہم تصور نہیں کر سکتے. اتنے معجزے ابھی دیکھے، فرعون کو تباہ ہوتے دیکھا، سالوں سال اس پر مصیبتیں آتی دیکھیں شرک کی وجہ سے، ریزن پتا تھا شرک، اس کے باوجود حال یہ ہوا. کہنے لگے کہ بس تم ایسا ہی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. کس قسم کی تم نے یہ فرمائش کی ہے، ایسا بچکانہ پن، ایسا امیچیورٹی کا مظاہرہ. نعوذ باللہ دین نہ ہوا، کھلونا ہوا. جو کسی کے پاس کوئی چیز ہوئی دیکھ کر مچل گئے اس کو کہ ہم کو بھی ایسا ہی طریقہ چاہیے، ہم کو تو اسی میں مزہ آ رہا ہے. تو یہ دین جو ہے نا، یہ فن اور فرولک نہیں ہے. عبادت جو ہے یہ فن کا نام، انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے دراصل کہ جو مشرکانہ مذاہب ہیں ان کی جو عبادتیں ہیں ان کی انٹرٹینمنٹ ہے. اس کے اندر وہ ہولی ہے اور رنگ پھینکیں گے اور ناچیں گے اور گائیں گے اور بھجن گائیں گے اور اللہ جانے کیا کچھ وہ کر رہے ہوں گے اس کے اندر. کبھی حلوے پک رہے ہیں، کبھی مانڈے پک رہے ہیں، کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ ہے. تو یہ دیکھ دیکھ کے ہم کو ہماری بھی رالیں بڑی ٹپکی مسلمانوں کی. ہم نے کہا ہم بھی چراغاں کریں گے اس طرح سے، ہم بھی حلوے پکائیں گے، اور کچھ نہیں تو 15 شعبان کو ہی پکا لیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کو ریلیجس نام دے دیں گے. مرنے والے مر گئے تو چلو کھانا تو کھانا ہے نا، چلو ایک ہم رسم بنا لیتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے. کہاں تک غم کریں، آخر قورمہ بریانی بھی تو چاہیے نا آخر ہم کو. ابھی قورمہ بریانی کھا لی، تیجا تو ہو گیا، او اب 40واں بھی کریں گے تاکہ دوبارہ کھانے کے لیے ہم آئیں. اب کرو 40واں، اور اگر نہیں کیا تو کہیں گے اچھا مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. توفیق نہیں ہوئی اولاد کو کہ ہمیں کچھ کھلا پلا تو دی تھی، کنجوس کہیں کی ساری کی ساری. یہ ہمارا طریقہ ہے. وہ بھی ہم نے کہاں سے سیکھا؟ کہیں اور سے ہی سیکھا ہے نا، ہمارے دین کا تو حصہ نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر، ہم پلے باندھیں کہ کبھی دوسرے ادیان سے متاثر ہو کر ہم اپنی عبادت کے طریقوں میں ملاوٹ نہیں کریں گے. ہمیں رنگینی نہیں چاہیے، ہمیں تقویٰ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو رنگین عبادت بنانی ہوتی، اللہ رنگ برنگی عبادتیں کر دیتا. اللہ نے جو طریقہ رکھا ہم 1 انچ نہیں ہٹنے والے. ہوگا کیا؟ اگر عبادت کے طریقوں میں ملاوٹ ہوئی تو توحید کا عقیدہ رخصت ہو جائے گا اور اس کی جگہ شرک ریپلیس ہو جائے گا. دوسرے ادیان کی رسموں سے اٹریکٹ نہ ہو. حقیقت ہے رنگین ہے، حقیقت ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، دیکھ کر مزہ آتا ہے. بعض دفعہ جس طرح کے اپنے ریچولز کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. کرسمس کتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے. وہ ایک سینٹا کلاس تشریف لا رہے ہیں اور وہ درخت لگ رہا ہے اور درخت کے اوپر جو ہے وہ بنٹنگز لگ رہی ہیں اور اس پہ ڈیکوریشنز ہو رہے ہیں. اچھا تو لگتا ہے نا. تو ہم تو کوئی پیپل کا درخت لا کے نہیں لگا سکتے اپنے گھر کے اندر، ہم نہیں کریں گے یہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کتنی جہالت کی باتیں کر رہے ہو. اللہ ہمیں اس طرح کی جہالت سے بچائے. اور یہ جہالت بہت کچھ ہمارے ہاں داخل ہو چکی ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے داخل ہو چکی ہے. اور ان کو ڈرایا اس کے کانسیکوینسز سے. کہا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ تو سراسر باطل ہے. سمجھایا اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں یہ. پھر ڈانٹا ان کو. قال اغیر اللہ ابغیکم آلہہ، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کرتا پھروں؟ کوئی اور ایسی ہستی ہے جس کو اللہ بنا لیں؟ کہ اللہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے، اپنے تخیل سے اس کی تصویر، اس کی مورت بنا لیں، پھر پوجنے لگ جائیں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. پھر شرم بھی دلائی ان کو.
اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو اپنی شایان شان عمل کرو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تم کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تؤمنون باللہ والے تم لوگ ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ گائے پوجنے والوں کے پیچھے چلتے ہو، پیپل اور چوہے پوجنے والوں کے پیچھے تم چل پڑے ہو۔ ہر چیز میں گھسا لیا ہم نے، عبادت کے طریقوں میں، شادی بیاہ کی رسموں میں، موت کی رسموں کے اندر۔ کون سی جگہ خالی رہ گئی ہے مجھے بتائیں جہاں پہ کرپشن نہیں آ گیا؟ اور کیا ہندو ڈیفینڈ کریں گے اپنی رسموں کو جو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو؟ سنتیں ہمارے لیے اجنبی ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، فرائض ہمارے لیے اجنبی بن گئے، نو بگ ڈیل۔ کوئی اگر میلاد نہیں کرتا تو دیکھیں اس کی شامت، پھر دیکھیں ذرا۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہو کے رہ گیا ہے۔ تو ہم جس حال میں پڑے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا در ہے، یہ نحوست صرف ہمارے اپنے بد اعمال کی ہے، اور جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے ہمارے دلدر دور نہیں ہونے والے، ہماری ذلت دور نہیں ہونے والی۔ اور میں اور آپ کبھی نہ کہیں کہ میں تو صرف عورت ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اوپر سے کیا، نہ صرف عورت ہوں بلکہ میں تو کسی عورت کی ماں بھی ہوں، میں تو اور زیادہ مظلوم ہوں بھائی، مجھ سے مجبور اور زیادہ کون ہوگا؟ میری تو بیٹیاں ہیں، بیٹی والے تو بول ہی نہیں سکتے۔ کس نے کہا بیٹی والے نہیں بول سکتے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے کہا نہیں، ہندوؤں نے کہا۔ چونکہ ہندوؤں نے کہا ہے لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہماری مینٹیلٹی بالکل ویسی بن کے رہ گئی ہے، ایک ڈیفرنشیل ایٹیٹیوڈ لڑکے والوں کے آگے۔ یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے کہ اب آپ شیر ہو جائیں ان کے اوپر، اور لڑکی کی امائیں تو کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ مطلب ایکوالٹی ہے بھائی، برابری ہے، آپ کا بیٹا میری بیٹی، میرا بیٹا آپ کی بیٹی، نہ آپ گھٹیا نہ میں گھٹیا، نہ آپ اعلیٰ نہ میں اعلیٰ۔ وہ تو جب شادی ہو جائے گی تو اللہ کے قانون کے مطابق پھر بیٹی جو ہے جب بیوی بن جائے گی پھر وہ شوہر کے نیچے ہوگی، بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہم نے حال کیا کیا، اتنا پریشر ہمارے ہاں ان چیزوں کا آ کے رہ گیا ہے، نہ صرف ان رسموں کا بلکہ ان تمام عبادت کے طریقوں کا۔ ہم بھول گئے ہیں کہ سنت کون سی ہے، بدعت کون سی ہے، اور سنتوں کو ڈیفینڈ کرنے والے چند ہی اللہ والے ہیں، اور بدعتوں کی حفاظت کے لیے آپ دیکھ لیں جھوٹی حدیثیں گھڑ لی ہیں اس کے لیے۔ اتنی لائلٹی ہے کہ چراغاں ہاتھ سے نہ جانے پائے، یہ سبیلیں ہاتھ سے نہ جانی پائیں، اور یہ عرس ہاتھ سے نہ جانے پائیں۔ عرس میں جتنی رونق ہوتی ہے وہاں اور کس چیز میں آپ کو ملے گی؟ کہ خانہ کعبہ کے بھی وہ کارڈ بورڈ کے بنا کر، اور مسجد نبوی کے بھی وہ بنا کر، اور نعوذ باللہ ان کو بھی ایک بت کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ تو بنا کر حج بھی شروع کر دیا۔ محرم میں آپ دیکھیں، اس دفعہ جب 10 محرم تھی تو ہم ٹریول کر رہے تھے، راستے میں جو جلوس تھے، گھوڑا اور گھوڑے کی سجاوٹ، اور جو لوگ اس کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے چوم رہے تھے، وہ مجھے بتائیں یہ اگر یہ بت نہیں تو کیا چیز ہے، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، صحابہ آ جائیں، وہ پہچانیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں نہیں سمجھ، یہ تعزیے کیا چیز ہیں انہیں سمجھ آئے گا؟ ان کو نہیں سمجھ آئے گا۔ کہہ کے تو دیکھیں، اور پھر دیکھیں لوگ کتنا خفا ہوتے ہیں، کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے تو یہ طریقے نہیں تھے، حسن حسین رضی اللہ عنہما کے تو یہ طریقے نہیں تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تو یہ طریقے نہیں تھے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیا کہاں چلی گئی؟ ان کی چادر کو روتے رہتے ہیں کہ ان کی چادر اس نے کھینچ لی، ان کی چادر اس نے کھینچ لی۔ مسلمان عورتوں کی چادریں کہاں چلی گئیں جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اوڑا کرتی تھیں؟ اس کا تو کوئی خیال کسی کو نہیں آتا۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں کہ جب ہم دوسرے کلچرز کے اندر اتنا زیادہ ان کو انفلوئنس ہم لے لیتے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، ہمیں کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والیاں بن کر۔ ہم مومن خاتون ہیں، مومنات ہیں، ہم معمولی نہیں ہیں، ہم الحمدللہ، ہمیں مجاہدہ بننا ہے، اور یہ کلچر ہم ہی چینج کریں گے۔ بدعات بھی ہم ہی کریں گے، میلاد بھی زیادہ تر خواتین ہی اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور تانے بھی خواتین ہی زیادہ دے رہی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ خواتین اپنے آپ کو سنبھال لیں، وہی مردوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تو اپنے اللہ تعالیٰ کے احسانات تو ذرا دیکھو اپنے اوپر۔ اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی، جن کا حال یہ تھا تم کو سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا انہوں نے۔
یعنی یہ وہی فرعون ہے نا تم جس کے طور طریقوں کو اتنا پسند کر رہے ہو، سارا ظلم بھول گئے تم اس کا، اتنی جلدی بھول چکے، پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا اس نے. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. صرف فرعون نے نہیں، اس کی پوری قوم نے تم کو غلام بنایا ہوا تھا. دو طرح کی آزمائشیں آئی تھیں، فرعون کے ذریعے صبر اور اس سے نجات دلوا کر شکر کی آزمائش. تو جیسے بات ہم نے کی کہ پہلی آزمائش میں مارے باندھے کے صبر میں، جبری صبر میں تو دھکے مکے سے نکل گئے، کامیاب ہو گئے. اللہ نے بلکہ کہا، اللہ نے گریس مارکس دے کر کامیاب کیا ان کو، یہ تو کامیاب ہونے والے نہیں تھے. اللہ نے اپنی گریس اپنے فضل کے ساتھ کہا چلو کامیاب تم. جو یہ شکر کی آزمائش تھی بری طرح ناکام ہو گئے. ترمذی میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف نکلے. انشاءاللہ آگے ہم جب سورہ توبہ پہ پہنچیں گے تو غزوہ حنین کا ذکر وہاں پڑھیں گے. تو یہ حنین ہوا تھا فتح مکہ کے بعد، ٹھیک ہے. یعنی کہ فتح مکہ کے بعد اس لیے آپ کو بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پہ بہت سے مشرک مسلمان ہوئے تھے. تو جب آپ حنین کے لیے نکلے تھے تو بہت سے نیو مسلمز آپ کے ساتھ شامل تھے. تو حنین کی طرف نکلے تو راستے میں مشرکین کے مقام پر سے گزر ہوا. وہاں یعنی کہ وہ جو مشرکین کا مقام تھا انہوں نے اپنے شرک کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، اور وہاں ایک درخت تھا، اس کو ذات انوات کہتے تھے. الف نون واو الف توئے تو، ذات تو لکھ لیں گی آپ، ذال الف تھا، ذات انوات. ذات انوات کیا تھا کہ وہاں جب وہ جنگ وغیرہ کے لیے جانے لگتے تھے تو جا کے اس درخت سے برکت لیا کرتے تھے، اپنے ہتھیار وغیرہ وہاں پر ٹانگ دیا کرتے تھے. تو بعض جو نیو مسلمس تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیجئے، جیسے کہ ان کے لیے ذات انوات ہے. حنین کے لیے جا رہے تھے نا جنگ کرنے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک درختہ فکس کر دیں، اس کو کہیں کہ یہ اسپیشل درخت ہے، اس میں کوئی خاص برکتیں ہیں، تو ہم اپنے ہتھیار وغیرہ وہاں ٹانگ دیں تو ہم حنین میں ہاریں گے نہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تو اسی طرح کی بات ہے جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیں جس طرح ان کے معبود ہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. اور مزے کی بات کیا ہوئی؟ مزے کی بات یہ ہوئی کہ حنین میں شروع میں شکست ہوئی. تو کیا خیال آیا ہوگا بتائیں ان نئے مسلمانوں کے دماغوں میں کہ ہم نے چونکہ کسی درخت سے برکت نہیں لی نا اس لیے یہ ہوا. ایسے اللہ آزماتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو کہ جو تم وہم کر رہے ہو بعض دفعہ وہ وہم حقیقت بن کر آ جائے گا، اور تمہاری ایمان کی آزمائش. پہلے تم نے خود اپنے ایمان کو فتنے میں ڈالا، پھر اور اس کی وجہ سے تم اور فتنے میں پڑے. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اسی طرح سے آزماتا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی شگون وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں دریا بہتے ہیں اور دریا میں طغیانی آتی ہے اور ان کے کھیت جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، اور وہ کوئی شگون کوئی شرک وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خیال ہوتا ہے یہ کرنے سے طوفان نہیں آئے گا، اور طوفان نہیں آتا. اور جب وہ شرک انہوں نے چھوڑ دیا، پتہ چلا اسی سال طوفان آ گیا، کیا خیال آئے گا کہ دیکھا ہم نے وہ شگون جو نہیں کیا نا اس لیے یہ ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ہماری ٹیچر نے واقعہ سنایا تھا، وہ تبلیغ وغیرہ کے لیے وہ جایا کرتی تھیں. کہتی ہیں ایک شخص تھا وہ قبروں پہ جا کے قربانی کیا کرتا تھا نا قبر والے کی خوشنودی کے لیے. تو جب تبلیغ ہوئی ہم نے سمجھایا ہم نے بتایا تو الحمدللہ اس نے وہ شرک چھوڑ دیا. اور ہم جانتے غیر اللہ کے نام کی قربانی سراسر شرک ہے، اور شرک اکبر ہے، کوئی چھوٹا شرک بھی نہیں ہے. اب کیا ہوا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کسی طرح علاج کرائیں اور وہ علاج سے ٹھیک نہ ہو. اس کو خواب آیا کہ تم قبر پہ جا کے قربانی کرو تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے تو نہیں مانا بچہ ٹھیک ہو کر نہ دے، انسان محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. خیر گیا قبر کے اوپر جانور لے کر گیا، وہاں قربان کیا جانور. قبر سے آواز آئی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، جاؤ تمہارا بچہ ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ گھر آئے تو بچہ ٹھیک ہو گیا تھا.
کیا خیال ہے آپ کا، کیا معاملہ ہوا ہے؟ جی جنوں میں شیطان ہوتے ہیں نا، ان جنوں نے، ان شیطانوں نے بچے کو بیمار کیا، انہوں نے قبر میں سے پکارا اور انہوں نے بچے پہ سے بیماری ہٹا دی. یہ ایسے کھیل کھیلتا ہے شیطان انسان کے ساتھ، اور ہم اتنی جلدی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے شدید دعا کرنی چاہیے مجھ کو اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ میرے عقیدے کے اندر کبھی شرک نہ شامل ہونے پائے. شیطان کے جو کھیل ہیں نا یہ کم نہیں ہے. سورۃ الاعراف میں دیکھ لیں، شروع میں اس نے چیلنج کیا تھا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حملہ کروں گا. اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. مشکلات میں اللہ تیری طرف رجوع نہیں کریں گے، پھر دوڑیں گے قبروں کی طرف، پھر دوڑیں گے مزاروں کی طرف، اور پھر جا کے وہاں منت کے لڈو اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ 2 پیسے صدقہ کر دیں اللہ کے نام پر. 5 روپے کا لڈو اٹھائیں گے تو 5 روپے اللہ کے نام پہ دے دینا، اللہ مشکل دور کرے گا. لیکن ایمان ہو جب نا، تو لہٰذا ہمیں بہت محتاط ہونا بھی ہے اور بہت محتاط کرنا بھی ہے انشاءاللہ.